میری بیوی مجھ کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے آپ کی بیوی آپ کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے. میرے نبی کی سیرت نہیں ہے. میرے نبی کی سیرت یہ ہے کہ بچے آپ کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتے تھے, بیوی آپ کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتی تھی. تو گھر میں سکون ملتا ہے ہم کو, اور گھر کے اندر گھر والی ہے, اور گھر والی کا کیا کہنا. اچھا ہم یہ بولتے رہتے گھر والی, بھئی گھر تو ہمارا ہے نا, بیوی کا گھر کیسے ہو گیا. کبھی کبھی شوہر لوگ غصے میں بیوی سے کیا بولتے ہیں, زیادہ بولی گی تیرے گھر بھیج دوں گا. بیوی کے مائکے کو اس کا گھر کہا جاتا ہے, اور شوہر کا جو گھر ہوتا ہے اس کو بیوی کی سسرال کہا جاتا ہے. آج سے کریکشن کر لو, اس غلطی کی اصلاح کر لو. شادی کے بعد عورت جس گھر میں آئی ہے وہ اس کا گھر ہے, اور یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ اس کا گھر ہے. اور ہم لوگ تو بغیر دلیل کے بات نہیں بولتے. دلیل میں دے دیتا ہوں قرآن سے. قرآن کا 22واں پارہ کھولو, بالکل اسٹارٹنگ میں آپ کو یہ آیت مل جائے گی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں کے اندر رہا کرو. گھر تو نبی کا تھا, کمرہ تو نبی کا بنایا ہوا تھا, مگر قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں سے کہا اپنے گھروں میں رہا کرو. یہ نہیں کہا اپنے شوہر کے گھر میں رہا کرو. پتہ یہ چلا کہ گھر تو بیوی کا ہوتا ہے. عورتیں خوش ہو جائیں, گھر تو تمہارا ہے, یہ شوہر بیچارہ کرایہ دار ہے. یہ 24 گھنٹے میں آپ غور کریں, بیوی 24 گھنٹے میں کبھی کوئی کام سے چلی گئی, مارکیٹ چلی گئی, کوئی کسی کے یہاں رشتہ داری میں چلی گئی, ورنہ 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے 22 گھنٹے تو بیوی گھر میں رہتی ہے. شوہر کتنے گھنٹے رہتا ہے بھائی؟ شوہر رات میں سوتا ہے گھر میں, دن میں کاروبار کے لیے, بزنس کے لیے, نوکری کے لیے باہر رہتا ہے. اس کا تو بہت کم ٹائم گھر میں ہوتا ہے. اس لیے گھر کی اصل ملکہ تو بیوی ہے. اس لیے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے, اور بالکل صحیح کہا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی عورت کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جب تم کو اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے, گھر کو بہتر بنانا ہے, تو گھر والی اچھی لانا. مجھ سے پہلے شاید کوئی عالم دین تقریر کر رہے تھے اولاد کے اوپر. اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے, اولاد کو کیسے سدھارنا چاہیے, اس پر تقریر کر رہے تھے. میں تھوڑی بہت بنگلہ مجھے بھی آتی ہے, اولپو بنگلہ ہمیں بجھتے پاری, تھوڑی تھوڑی ہم بھی سمجھتے ہیں. تو اس ایسا محسوس ہوا کہ اولاد کی تربیت پر وہ بول رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اولاد کی تربیت کا تعلق, ابھی اولاد دنیا میں نہیں آئی ہے, آپ کا رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے, اولاد کی تربیت تو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. جب آپ کی ماں آپ کے لیے رشتہ تلاش کرنے جائے تو بول دو اپنی ماں سے کہ ماں غریب گھر کی بچی لے آنا, تھوڑی شکل و صورت 19 ہو لے آنا, بہت اونچا خاندان نہ ہو لے آنا, مگر ماں دیندار بیوی میرے لیے لانا, نیک بیوی میرے لیے لانا, کیونکہ میرے بچوں کی ماں نیک ہونی چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لأربع, جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں. لمالہا, مال دیکھا جاتا ہے. ڈومریا والے کیا دیکھتے ہیں, بولو بھائی, ہیں اپاچی دیکھتے ہیں. ہاں اب یہ سب بھی چل رہا ہے بھائی. اب تو شادی ہوتی ہے, لڑکوں سے پوچھا جاتا ہے کیا ملا تم کو, 4 ویلر ملا کہ 2 ویلر, جتنا یعنی لڑکا جتنا اچھے پوسٹ پر ہے, اگر سرکاری نوکری ہے تب تو کیا پوچھنا ہے ماشاءاللہ, تو رشتے تو چل کے اس کے گھر آتے ہیں. اور بیچارہ اگر تھوڑا کم کما رہا ہے تو کم اس کو ملے گا, لیکن ملے گا. بیٹا پیدا ہوتا ہے نا, ماں باپ خوش ہو جاتے, ڈالر آیا ہے, ڈالر, اس کو جب چاہے تب کیش کر سکتے ہیں. مال آج لڑکیوں اور لڑکوں کی شادی کو ہم نے تجارت بنا دیا, سودا ہو رہا ہے لڑکوں کا. اور علماء, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو عالم ہیں, ان کی بھی شادی ہوتی وہ بھی جہیز لے رہے ہیں, ان کے باپ بھی ان کا سودا کر رہے ہیں. میرے بھائیوں شرم آنی چاہیے ہمیں. نبی کے دور میں کبھی کسی دلہے سے یہ نہیں پوچھا گیا تجھے جہیز میں کیا ملا. اللہ کے نبی کے دور میں ایک صحابی ہیں, ان کا نام عبد الرحمن بن عوف ہے. مکہ سے مدینہ آتے ہیں, خالی ہاتھ آتے ہیں, بالکل خالی ہاتھ آتے ہیں, ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی نے ان کو بھائی بنایا حضرت سعد بن ربیع کا. سعد بن ربیع انصاری صحابی, حضرت عبد الرحمن مہاجر صحابی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کے بھائی بھائی بنا دیا. اب ذرا غور سے سننا میرے بھائیوں,
کتنے خوددار تھے صحابہ. ہمیں تو اگر فری میں کوئی مال ملے ہم تو لوٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. صحابہ کتنے خوددار تھے ذرا اندازہ لگاؤ میرے بھائیو. حضرت سعد بن ربیع انصاری کہتے ہیں عبد الرحمن میرے نبی نے تجھ کو میرا بھائی بنا دیا ہے. اے عبد الرحمن یہ میرا گھر ہے, یہ میری پراپرٹی ہے, یہ میرے کھجوروں کے باغات ہیں. اے عبد الرحمن آ جاؤ میں بٹوارا کر لیتا ہوں, آدھا گھر تیرا آدھا گھر میرا, آدھا کھیت تیرا آدھا کھیت میرا, آدھا باغ تیرا آدھا باغ میرا. اے عبد الرحمن ابھی تو نیا نیا مدینے میں آیا ہے, ابھی تیری شادی ہونا مشکل ہے, ابھی تجھے رشتہ ملنا مشکل ہے. اے عبد الرحمن میری 4 بیویاں ہیں. اب یہ شوہروں کے کان کھڑے ہو گئے, مولوی صاحب 4 بیویاں ہیں, ہمارے پاس تو ایک ہے, بڑی مشکل سے ایک ہے. کئی نوجوان تو اپنے دل کا دکھڑا بیان کر رہے تھے, مولوی صاحب ہم دوسری کرنا چاہتے ہیں مگر بڑا ڈرتے ہیں, بیوی پتہ نہیں کیا کرے گی, سسرال والے کیا کریں گے. دوسری شادی کو گناہ بنا دیا گیا. شادی شدہ مردوں کے کتنے ناجائز تعلقات ہیں, ذرا سماج پہ نظر اٹھا کے دیکھو. کتنی عورتوں کے ناجائز تعلقات ہیں, ذرا نظر اٹھا کے دیکھو. یہ سماج ہم نے کہاں پہنچا دیا میرے بھائی. جو چیز جائز ہے اس کو ہم نے گناہ بنا دیا, اور جو ناجائز اس کو فیشن بنا دیا. اگر کوئی مرد اس لائق ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے, اس کے پاس دولت ہے, وہ 2 بیویوں کو رکھ سکتا ہے, ان کے درمیان انصاف کر سکتا ہے, تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ آپ نے اس کو جرم بنا دیا, گناہ بنا دیا. مجھے تو صحابہ کرام کی فہرست میں کوئی صحابی ایسے نظر نہیں آتے جن کی صرف ایک بیوی ہو. صحابہ کے یہاں عام تھا 2 3 4 نکاح وہ کیا کرتے تھے. ہمارے یہاں گناہ بنا دیا گیا میرے بھائی. اور بیویاں عورتیں ماشاءاللہ ان کو تو اتنا نیگیٹو ان کے دماغ میں ڈال دیا گیا, ارے تیری سوتن آ جائے گی تو تیرا سب کچھ بڑھ جائے گا, تیرا گھر بڑھ جائے گا, پھر شوہر تجھ سے محبت نہیں کرے گا. یہاں تک بیویاں کہہ دیتی ہیں کہ اگر آپ مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں آپ کبھی دوسری شادی کا نام مت لیجئے گا. اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زیادہ نکاح کیا ہے, کیا اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے محبت نہیں کرتے تھے, کیا اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے محبت نہیں کرتے تھے, تو کہتی ہے وہ نبی کی بات تھی, ان کی بات مت کیجیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آفر کرتے ہیں حضرت سعد بن ربیع, اے عبد الرحمن میری 4 بیویاں ہیں, تم کسی ایک کو پسند کر لو, میں طلاق دے دیتا ہوں, عدت گزر جانے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لینا, آپ کا گھر بھی بس جائے گا, آپ کو پراپرٹی بھی دے رہا ہوں, آپ کو کھجوروں کا باغ بھی دے رہا ہوں, نوکری بھی مل رہی ہے, چھوکری بھی مل رہی ہے, سارا گھر سیٹ ہو رہا ہے. مگر عبد الرحمن کتنے خوددار تھے میرے بھائیوں, کہنے لگے بارک اللہ لک فی اہلک و مالک, اے سعد بن ربیع اللہ تیرے مال میں برکت دے, اللہ تیرے پریوار میں برکت دے. اے سعد بن ربیع مجھے تیری بیوی سے میں نہیں چاہتا تیرا گھر ٹوٹ جائے اور میرا گھر بن جائے, میں نہیں چاہتا تیرے گھر کا آدھا حصہ میں لے لوں. اے سعد بن ربیع میں تو بزنس مین آدمی ہوں, میں تو تاجر آدمی ہوں, مجھے تو کاروبار کرنا آتا ہے, مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا دو, مجھے بازار کا پتہ بتا دو, میں اپنے پیر پہ کھڑا ہو جاؤں گا. اور دنیا کی نظروں نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف نے حلال بزنس کیا, حلال تجارت کی, گھی اور پنیر کا کاروبار انہوں نے شروع کیا, اور کچھ دنوں میں اللہ نے اتنی برکت دی, انہوں نے ایک انصاری لڑکی سے شادی کی, اور جب شادی کی تو بیوی کو مہر میں انہوں نے کیا دیا, سونے کی کھجور کی گٹھلی کے برابر انہوں نے سونا دیا. اور اس زمانے میں جب شادی ہوتی تھی تو عورتیں خوشبو لگاتی تھی, وہ زرد رنگ کی خوشبو ہوتی تھی, اور اگر دلہا کے کپڑے پر وہ خوشبو مل جائے تو سمجھ جاؤ اس کی شادی ہوئی ہے. جیسے ہمارے یہاں آج کل ہلدی لگائی جاتی ہے, شادی کے پہلے ہلدی کی باقاعدہ اب تو رسم ہونے لگی ہے. پتہ نہیں آپ کے علاقے میں کیا حال ہے, اب کہیں باقاعدہ ہلدی کے نام سے فنکشن ہوتا ہے, لڑکے لڑکیاں ہلدی رنگ کا کپڑا پہنتے, حرام ہے یہ غیروں کی مشابہت ہے. جا کے انٹرنیٹ پر سرچ کر لو, یہ ہلدی کا تعلق یہ باقاعدہ ایک مذہب سے ہے, ایک مذہب کے اندر اس کو پوتر بتایا گیا, اس کو مبارک بتایا گیا ہے. اگر یہ سمجھ کر کہ آپ ہلدی لگا رہے ہیں تو پھر یہ حرام ہو جائے گا میرے بھائی, اور آپ باقاعدہ اس سے ایک فنکشن بنا کے کر رہے ہیں, اس میں ناچ گانا تک بھی ہو رہا ہے. تو حضرت عبد الرحمن نے نکاح کیا, ان کے کپڑے پر زردی لگی تھی, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی, آپ سمجھ گئے کہ عبد الرحمن نے شادی کی. کہا ہے عبد الرحمن کیا تم نے شادی کی ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کی ہے. آپ نے فرمایا تم نے بیوی کو مہر میں کیا دیا؟
دیکھو نبی کا سوال دیکھو، نبی نے یہ نہیں پوچھا تم کو جہیز میں کیا ملا، کیونکہ صحابہ کے دور میں جہیز کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، وہ خوددار لوگ تھے، وہ آج ہماری طرح بھکاری نہیں تھے میرے بھائیوں۔ وہ نوجوان کتنا بڑا بھکاری ہے، وہ اچھی نوکری کر رہا ہے، اچھا پیسہ کما رہا ہے، مگر وہ اتنا بڑا بھکاری ہے، جب تک سسرال سے بیڈ نہ ملے وہ رات میں سوئے گا نہیں، جب تک سسرال سے فریج نہ ملے وہ ٹھنڈا پانی نہ پیے گا، جب تک سسرال سے اس کو گاڑی نہ ملے وہ روڈ پر گاڑی نہ چلائے گا۔ ارے تو اتنے پیسے کمانے کے باوجود ایک نمبر کا تو بھکاری بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابی سے سوال کرتے ہیں تو نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا؟ فرمایا نواتم من ذہب، اے اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا ہے۔ تو جب شادی کرتے ہیں تو لوگ مال دیکھتے ہیں، وجمالہا، اور کچھ لوگوں کی نظر خوبصورتی پر ہوتی ہے، ماں چاہتی ہے میری بہو ایسی آئے، پورے گاؤں میں پورے علاقے میں تعریف ہو بہت خوبصورت بہو آئی ہے، صرف خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، صرف رنگ دیکھا جاتا ہے، اگر اچھی لڑکی دیکھ کے آئے سب کچھ اچھا ہے، دیندار ہے، نمازی ہے، پردہ کرنے والی ہے، لیکن رنگ تھوڑا سا دبا ہے، تو ماں کر کے کہتی ہے رشتہ تو بہت اچھا تھا لیکن لڑکی کا رنگ تھوڑا سا دبا ہوا تھا، لڑکی کی ہائٹ تھوڑی سی کم تھی۔ او لوگوں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو توجہ نہ دو، وہ لڑکی جس کی ہائٹ تھوڑی کم ہے اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے، جس کا رنگ تھوڑا سا دبا ہوا ہے اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اگر وہ دیندار ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، اگر وہ لڑکی اچھے خاندان کی ہے، اس کی دینداری کو دیکھ کر کے اس سے نکاح کر لو، اس چھوٹی سی بنیاد پر اس کے رشتے کو ریجیکٹ مت کرو۔ اللہ کے نبی کہتے کچھ لوگ خوبصورتی دیکھتے اور کچھ لوگ وَلِحَسَبِهَا، اس کا خاندان دیکھتے ہیں، ہماری برادری سے میچ کرتی ہے کہ نہیں، ہمارے قبیلے سے میچ کرتی ہے کہ نہیں، جس خاندان سے ہم اس خاندان سے میچ کرتی ہے کہ نہیں، وَلِدِينِهَا، اور کچھ لوگ لڑکی کی دینداری دیکھا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، جب تم لڑکی دیکھنے جاؤ تو دیندار لڑکی دیکھو، دیندار بیوی اپنے گھر میں لے کے آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گی۔ گھر کو جہنم سے بچانا ہے، بچوں کو جہنم سے بچانا ہے تو رشتوں میں میرے بھائیوں دینداری دیکھو، اور جب لڑکی کے لیے لڑکا دیکھنے جاؤ تب بھی دینداری دیکھو۔ اور میں ایک بڑی پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں اپنی بہنوں سے، کسی بے دین سے شادی کرنے سے بہتر ہے، کسی بے دین کی ایک لوتی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی دیندار کی ایک عورت دوسری بیوی بن جائے، تیسری بن جائے۔ وہ انسان جس کے پاس دین نہیں ہے، جس کے پاس اخلاق نہیں ہے، وہ آج نہیں تو کل تمہیں پچھتانے پر مجبور کر دے گا۔ امام حسن بصری کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا امام صاحب میری بیٹی بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، کسورہ خطاب ہوا، میری لڑکی کے لیے بہت سارے رشتے آ رہے ہیں، میں اپنی بیٹی کی شادی کس سے کروں؟ غور سے سننا، امام حسن بصری جواب دیتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی زوجھا التقی، اپنی بیٹی کی شادی کسی متقی انسان سے کر دو، کسی ایسے انسان سے کر دو جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، کیونکہ ایسا انسان جب تمہاری بیٹی سے شادی کرے گا، ان احبہا اکرمہا، اگر تمہاری بیٹی سے محبت کرے گا تو عزت دے گا، وان کریہہا، اور اگر کسی وجہ سے میاں بیوی میں نبھاؤ نہ ہو سکا، اگر میاں بیوی میں محبت نہ ہو سکی تو آپ کی بیٹی کو وہ ذلیل نہیں کرے گا۔ دیندار انسان کو اپنا داماد بناؤ۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری بیٹی کے لیے ایسا رشتہ آئے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا اچھی اخلاق والا ہے، فزوجوہ، تو جلدی سے نکاح کر دو۔ یہ مت دیکھو کہ زیادہ کماتا ہے کہ نہیں کماتا ہے، ہمارے برابر کے لوگ ہیں کہ نہیں، پکا مکان بنائے کہ نہیں بنائے، سرکاری نوکری ہے کہ نہیں ہے، اگر لڑکا دیندار ہے، اگر لڑکا اچھی اخلاق والا ہے، اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کر دو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر فتنہ اور فساد پھیل جائے گا، اور فساد آج پھیل چکا ہے۔ سماج کے اندر زناکاری اور بدکاری اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ 9 10 سال کی بچیاں، 13 14 سال کے بچے، آج ان کے بھی ریلیشنز ہیں، ان کے بھی تعلقات ہیں، ان کے بھی موبائل پر ان کے بھی چکر چل رہے ہیں۔ سماج اس مہانے پر اور اس دہانے پر جا کے کھڑا ہے میرے بھائی۔
جو بچیاں ابھی ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئی ہیں، جو بچے ابھی ڈھنگ سے جوان نہیں ہوئے ہیں، آج انٹرنیٹ نے ان کو بھی بالغ اور جوان بنا دیا ہے۔ میں بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہوں، یہ دور صحابہ کا نہیں ہے، یہ دور تابعین کا نہیں ہے۔ اس دور میں نہ مردوں کی نظر جھکی ہے، نہ عورتوں کے جسم پر وہ پردہ ہے جو ہونا چاہیے۔ اس دور میں اپنی نوجوان نسل کو بچانا ہے، نکاح ٹائم سے کرو، اور ان کی نکاح میں، ان کی شادی میں دینداری کو پریفر کرو، دینداری کو ترجیح دو میرے بھائی۔ اگر گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، یہ پہلا اصول یاد رکھ لو۔ اچھا، ہم لوگ جب گھر بناتے تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم گھر کی بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں۔ اگر گھر کی بنیاد مضبوط نہ ہو تو جتنی بھی اونچی بلڈنگ بنا لے، ایک دن بلڈنگ گر جائے گی، کیونکہ بنیاد کمزور ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کی بنیاد دینداری پر رکھنا، تقوی کے اوپر رکھنا۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان، جو اپنے گھر کی بنیاد اللہ کے تقوی پر رکھے گا، اللہ کی رضا پر رکھے گا، اللہ نے فرمایا وہ زیادہ بہتر ہے۔ امن اسس بنیانہ، یا وہ انسان بہتر ہے جس نے اپنے گھر کی بنیاد ایک گڈھے کے اوپر رکھی ہے جو جہنم میں گرنے والا ہے۔ تقوی کے اوپر اپنے گھر کی بنیاد رکھو۔ بے ایمانی کر کے، چوری کر کے، حرام طریقے سے اگر پیسہ کما کر کے گھر بنا بھی لیا، آج نہیں کل وہ گھر آپ کے گھر والوں کے لیے جہنم کا ذریعہ بنے گا، بچوں کو برباد کرے گا، بیوی کو برباد کرے گا۔ اور آج دیکھ لیجئے گھر کے کیا حالات ہیں۔ کہیں ساس بہو کا مسئلہ چل رہا ہے، کہیں دیور بھابھی کا مسئلہ چل رہا ہے، کہیں نند اور بھابھی میں جھگڑا چل رہا ہے، کہیں دیورانی جیٹھانی میں مسئلہ چل رہا ہے۔ آج گھروں میں جھگڑے ہیں، لڑائی ہے، برکت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، کیونکہ بنیاد گڑبڑ ہے، بنیاد تقوی پر نہیں ہے، بنیاد دینداری پر نہیں ہے۔ میرے اگر گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، گھر کے گارجین کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ رات کو 12 بجے لڑکا اگر گھر میں آ رہا ہے، باپ کی ذمہ داری ہے پوچھے تو کہاں تھا؟ رات کو جو لڑکا 12 بجے آئے گا، صبح 5 بجے فجر کی اذان میں اس کی نیند کیسے کھلے گی؟ جوان بیٹی رات کو 2 بجے واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہی ہے، ماں کی ذمہ داری ہے وہ دیکھے وہ کس سے باتیں کر رہی ہے رات کو 2 بجے، کون سی ایسی بات ہے جو رات کو 2 بجے ہو رہی ہے۔ باپ نے 10,000 کا موبائل دلایا، لڑکی کالج میں پڑھنے جاتی ہے، اس کے پاس 60,000 کا 70,000 کا آئی فون آ جاتا ہے۔ کیا ماں باپ کا یہ فرض نہیں بنتا وہ پوچھے میں نے تو 10,000 کا تجھے موبائل دلایا تھا، یہ 50,000 کا آئی فون تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ لوگوں، اگر گارجین ہو، اگر باپ ہو، اگر ماں ہو، اگر تربیت کرتے ہو تو تربیت کرنے کا حق ادا کرو، ورنہ کان کھول کر کے سن لو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ضرور ہے اور باپ جنت کا دروازہ ضرور ہے، لیکن اگر ماں نے ماں ہونے کا حق ادا نہ کیا، اگر باپ نے باپ ہونے کا حق ادا نہ کیا، تو اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس کے کندھے پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری ڈالی اور اس ذمہ داری کو اس نے صحیح طریقے سے پورا نہیں کیا، حرم اللہ علیہ الجنہ، اس انسان کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی۔ اس باپ کے لیے جنت حرام ہے، اس ماں کے لیے جنت حرام ہو جائے گی جس نے اپنے ماں ہونے کا اور اپنے باپ ہونے کا حق اور فرض نہیں ادا کیا۔ کرسمس کا تہوار ابھی ہمارے عیسائی بھائیوں نے منایا اور ہمارا مسلمان بڑے شوق سے میری کرسمس اور ہیپی کرسمس کی مبارکباد دے رہا ہے فیس بک کے اوپر، اور جو تھوڑا سا راجنیتی میں ہے، پولیٹکس میں ہے، وہ بیچارے تو ان کو اور بخار چڑھا ہے اپنی مہانتا دکھانے کا، وہ تو فٹافٹ فیس بک کے اوپر کرسمس مبارک، ہمارے عیسائی بھائیوں کو کرسمس مبارک۔ کرسمس کا تہوار کیوں منایا جاتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کرسمس کا تہوار منانے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے جو اللہ کے بیٹے تھے۔ نعوذ باللہ، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے میرے بھائی، ہمارے عقیدے کے مطابق یہ کفر ہے، یہ اللہ کو گالی دینا ہے، یہ اللہ کی توہین ہے کہ اللہ کا کسی کو بیٹا قرار دیا جائے۔ اللہ بڑے غصے میں فرماتا ہے قرآن میں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ یہ لوگ کہتے
کہ رحمان نے بیٹا جنا ہے، رحمان کا بیٹا ہے. ارے تم کتنی گندی بات اپنے منہ سے نکال رہے ہو، اتنی خطرناک بات اپنے منہ سے نکال رہے ہو کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ گر جائے تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات یہ ہے کہ تم اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دے رہے ہو. اللہ کو گالی دینا ہے، اللہ کو برا بھلا کہنا ہے، یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے اور آپ اس کو مبارکباد دے رہے صاحب. ہاں جاؤ اپنے عیسائی بھائی سے محبت کرتے ہو، اگر اس سے تمہیں تعلق اور لگاؤ ہے تو جا کر کے اس کو قرآن سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا واقعہ سنا دینا، اس کو حضرت مریم کا واقعہ سنا دینا. مریم پیدا ہوئی، مریم کی ماں نے نظر مانی کہ اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا دیا، اس بیٹے کو میں تیری راہ میں لگا دوں گی، اس بیٹے کو میں بیت المقدس کا خادم بناؤں گی. ہائے ہائے، آج وہ مائیں دنیا سے ختم ہو گئیں جو اپنے بچوں کو دین کے راستے میں لگایا کرتی تھی. آج تو ماں کا سپنا کیا ہے؟ اے اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو ڈاکٹر بن جائے، جو انجینئر بن جائے، جو وکیل بن جائے، جو جج بن جائے، جو پولیس آفیسر بن جائے. میرے بھائیوں، اگر ماں کا یہ سپنا ہے کوئی غلط بات نہیں ہے، مگر وہ مائیں سماج سے ختم ہو گئیں جو یہ چاہت رکھتی تھی کہ اللہ میرا بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے، اے اللہ میرا بیٹا دین کا عالم بن جائے، اے اللہ میرا بیٹا دین کی خدمت کرنے والا بن جائے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ان کی ماں کا واقعہ ان کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا ہے. امام بخاری کی ابھی عمر بہت کم تھی، بہت چھوٹے سے تھے، 4-5 سال کے تھے. ایک مرتبہ امام بخاری بہت بیمار ہو گیا، بخار چڑھ گیا ان کو، اور بخار ایسا چڑھا، اتنا سخت بیمار ہو گئے امام بخاری، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. ان کی ماں کا بڑا سپنا تھا میرا بیٹا نبی کی حدیثوں کا عالم بنے، نبی کی حدیثوں کو یاد کرے، نبی کی حدیثوں کا پرچار پرسار کرے. ماں نے دیکھا بچے کی آنکھیں چلی گئی. ماں رات میں مصلی پر بیٹھ گئی، تہجد کی نماز پڑھ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی کہ اللہ میرا بچہ اندھا ہو چکا ہے، میرے بچے کی بینائی چلی گئی ہے، اے اللہ میرا بچہ کیسے تیرے نبی کی حدیثوں کو یاد کرے گا، کیسے وہ کتابوں کا مطالعہ کرے گا. اے اللہ اپنی اس بندی کی، اس دکھیاری بندی کی دعا کو سن لے. اے اللہ میرے بچے کی بینائی کو لوٹا دے. ہائے ہائے، ماں کی دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے. اس ماں نے رات کی تاریکی میں جو دعا کی، اللہ نے اس دکھیاری ماں کی دعا کو قبول کیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بچاؤ، اپنے پریوار کو بچاؤ. کس چیز سے؟ نارا، آگ سے. کیسی آگ؟ فرمایا وقودھا الناس والحجارہ، ایسی آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. وہ پیٹرول سے نہیں جلے گی، وہ ڈیزل سے نہیں جلے گی، وہ کوئلے سے نہیں جلے گی، وہ لکڑیوں سے نہیں جلے گی. وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اے اللہ، دنیا میں ہم بہت دولت والے تھے، اگر کسی غیر قانونی کام میں پولیس والے پکڑ کے لے کے چلے جاتے تھے، ہم رشوت دے کر کے چھوٹ جایا کرتے تھے. عدالت تک معاملہ پہنچتا تھا، ہم عدالتوں میں جا کر کے وکیلوں سے بات کر کے سیٹنگ کر لیا کرتے تھے. اگر اور اوپر کے لیول کا معاملہ آتا تھا، ہم جج سے سودے بازی کر لیتے تھے. اے اللہ، یہ تیری جیل ہے، یہ تیری سزا ہے جہنم. اے اللہ، جہنم کی آگ میں اگر بندہ چلا گیا تو کیا وہاں پر بھی رشوت چلے گی؟ کیا وہاں پر بھی سیٹنگ ہو جایا کرے گی؟ کیا وہاں پر جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، جو جہنم کے جیلر ہوں گے، وہ کسی کی دولت دیکھ کر کے مروب ہو جائیں گے، کسی کا رتبہ دیکھ کر کے مروب ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں نہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ. جہنم کے داروغہ انسان نہیں ہوں گے، جہنم کے داروغہ فرشتے ہوں گے، اور فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. جہنم کے داروغہ بڑے ٹائٹ ہوں گے، بڑے سخت ہوں گے، بڑے اسٹرکٹ ہوں گے، اور اللہ جتنا حکم دے گا وہ اتنا اس کو پورا کرے.
اب یہ قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں جس بات کی طرف میں آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے یہ کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی فیملی کو بچاؤ۔ ایسا کیوں کہا اللہ نے؟ اللہ ڈائریکٹ یہ بول دیتا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، فیملی کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں اس کے پریوار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ انسان کسی اچھی جگہ جاتا ہے، سوچتا ہے بیوی بچوں کو لے کے جاؤں۔ انسان کوئی اچھی چیز کھاتا ہے، سوچتا ہے اپنی محترمہ کے لیے بھی لیتے چلوں، اپنے بچوں کے لیے بھی لیتے چلوں۔ حج کرنے جاتا ہے، بیوی کو لے کے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، بیوی کو لے کے جاتا ہے۔ پریوار کو ہم بہت چاہتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں میرے۔ جس پریوار سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، جس فیملی سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں کہ اسی فیملی کو سکھ پہنچانے کے لیے دن رات ایک کیے رہتے ہیں۔ صبح جب سے نیند کھلتی ہے، رات کو بستر پہ جانے تک اپنے بدن کا ایک ایک قطرہ، اپنے پسینے کا ایک ایک قطرہ اپنے پریوار کے لیے ہم بہاتے ہیں۔ مزدوری کرنے والا، نوکری کرنے والا، بزنس کرنے والا اپنا دماغ کھپا رہا ہے، اپنے جسم کو تھکا رہا ہے، کس کے لیے؟ اپنے پریوار کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جس پریوار سے تم اتنی محبت کرتے ہو، جس فیملی سے اتنا پیار کرتے ہو، کیا تم یہ چاہو گے تمہارا بیٹا کل جہنم کی آگ میں جل جائے، تمہاری بیٹی کل جہنم کی آگ میں چلی جائے، تمہاری بیوی جہنم کی آگ میں چلی جائے؟ کیا تم یہ پسند کرو گے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ارے آگ میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو یہ بھی پسند نہیں کریں گے ہمارے بچوں کو ہلکی سی کھروچ بھی آئے اور ہم چین سے بیٹھے رہیں۔ اسی بہار میں میرا پروگرام تھا، کئی سال پہلے کی بات ہے۔ میری بڑی بیٹی اس وقت 6-7 سال کی تھی۔ میری اہلیہ کا فون آیا، وہ جو پتنگ اڑاتے ہیں بچے، پتنگ کا جو ماجا ہوتا ہے، اس ماجے سے کسی طریقے سے میری بچی کی انگلی کٹ گئی۔ میں بہار میں بیٹھا ہوں پروگرام میں، عورتیں کمزور دل کی ہوتی ہیں، اس کی انگلی میں کٹ لگ گیا، خون بہنے لگا، میری اہلیہ رونے لگی، آنسو بہنے لگے۔ اس کے فون کیا اس نے مجھے، باپ کا دل بچوں کی ذرا سی تکلیف دیکھ کر کے پگھل جاتا ہے میرے بھائیوں۔ ویڈیو کال پر بچی کی انگلی کو دیکھا، میری آنکھوں سے بھی چند آنسو چھلک گئے۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلوایا فون کر کے، اس کا علاج ہوا۔ اتنی محبت کرتے ہیں اپنے پریوار سے، ہلکی سی کھروچ آ جائے ہم نہیں پسند کرتے اپنے بچوں۔ اللہ تعالیٰ اسی محبت کو یاد دلا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جس پریوار سے تم اتنی محبت کرتے ہو، جس کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، کل جہنم کی آگ میں تمہارا بیٹا جلنے لگے گا، تمہاری بیٹی جلنے لگے گی، تمہاری بیوی جلنے لگے گی، کیا تم یہ پسند کرو گے؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو اور اپنی فیملی کو بچا لو۔ کبھی آگ میں جلتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے کسی؟ نہیں جلتے ہوئے دیکھا ہے تو فلسطین کے ویڈیو ذرا اٹھا کے دیکھ۔ شاید دنیا کی تاریخ میں اتنے بڑے بڑے فرعون کبھی پیدا نہیں ہوئے جتنا بڑا فرعون آج اس دور میں فلسطین پر ظلم کرنے والا، اپنے آپ کو دنیا کا ٹھیکیدار سمجھنے والا ملک موجود ہے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ مثالیں نہ دیکھی گئی ہوں گی کہ قبروں پر بلڈوزر چلا کر کے قبروں سے مردوں کو نکال کر کے جلایا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ تو بڑے چین سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سردی کے موسم میں رضائی اوڑھ کے، گرمی کے موسم میں اے سی اور کولر کی ہوائیں کھا رہے ہیں۔ وہاں ہمارے فلسطینی بھائی کئی مہینوں سے ہزاروں کی تعداد میں مارے جا چکے اور مارے جا رہے ہیں، ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، ان کے اوپر میزائل کے حملے ہو رہے ہیں۔ آگ کیسی ہوتی ہے ذرا ان سے پوچھ لو میرے بھائی۔ آگ، جب کوئی انسان آگ میں جلتا ہے نا، اس کی ڈیڈ باڈی جب آپ دیکھیں گے، کمزور دل اور دماغ کا آدمی تو دیکھ ہی نہیں پائے گا، بے ہوش ہو جائے گا۔ دنیا کی آگ میں کوئی جل جائے ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اے اللہ، جہنم کی آگ کیسی ہوگی؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں انہا فضلت علی نار دنیاکم ب69، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی، 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔
دنیا کی آگ میں کوئی جل گیا، ایک بار جل گیا، اس کے بعد وہ مر گیا، کام ختم ہو گیا۔ جہنم کی آگ میں ایک بار نہیں جلے گا۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا۔ ہم جہنمیوں کو جب جہنم میں ڈالیں گے، ہم بار بار ان کی چمڑی کو جلائیں گے۔ ایک بار جب ان کی چمڑی جل جائے گی، ہم دوسری چمڑی چڑھا دیں گے اور پھر سے ان کو جلنے کی تکلیف دیں گے۔ بار بار وہ جلنے کی تکلیف کو جھیلیں گے۔ حالات یہ ہو جائیں گے کہ جہنمی کہیں گے جہنم کے داروغہ سے، قالوا یا مالک لیقضی علینا ربک، جہنمی کہیں گے اے جہنم کے داروغہ، اے مالک اپنے رب سے کہہ دے کہ ہمارا کام تمام کر دے، یہ جہنم کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ جہنم کا دکھ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ جہنم کا داروغہ کہے گا قال انکم ماکثون، اے جہنمیوں اب اس جہنم میں ہمیشہ تم کو رہنا ہے، اب یہاں موت آنے والی نہیں ہے، اب بار بار تم کو جہنم کی تکلیف جھیلنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جس بچے کی انگلی کٹنا آپ کو گوارا نہیں ہے، جس بیوی کو ہلکی سی آگ اگر گیس کے لائٹر سے بھی اس کی آگ میں اگر آگ اس کے ہاتھ میں آگ لگ جائے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں، اس بیوی اور بچے کو جہنم کی آگ سے کیوں بچانے کی فکر نہیں کرتے میرے بھائی؟ آج کی میری تقریر کا عنوان یہی ہے میرے بھائی کہ اپنے گھر والوں کو ہم جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں۔ ہر انسان کی زندگی میں اس کے گھر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی اپنے گھر سے بے گھر ہو جائے۔ تیاریاں تو کچھ ایسی ہی چل رہی ہیں، ایک مخصوص مذہب کے لوگوں کو آگے چل کر کے بہت بری طریقے سے ٹارگٹ کرنے کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ گھر سے بے گھر کر دیا جائے، اس سے بڑھ کے تکلیف اور دکھ نہیں ہے ہو سکتا میرے بھائیوں۔ اسی لیے 1400 سال پہلے جب یہودیوں کے قبیلے نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی اور ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا تو اللہ نے اس کو اپنا عذاب قرار دیا۔ وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، اے ایمان والو ہم نے ان اہل کتاب کے کافروں کو، ان یہودیوں کو ان کی غداری کی وجہ سے ان کے گھر سے نکال دیا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ اتنے بڑے بدبخت تھے جب یہ اپنے گھر کو چھوڑ کے جانے لگے، اپنے دروازوں کو توڑ توڑ کے جا رہے تھے، اپنی کھڑکیوں کو توڑ توڑ کے جا رہے تھے تاکہ ان کے جانے کے بعد کوئی ان کے گھروں کو استعمال نہ کر سکے۔ اللہ نے کہا دیکھو کیسا عذاب ہمارا نازل ہو رہا ہے، اپنے گھر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اپنے گھر کو برباد کر کے جا رہے ہیں، اس کو توڑ پھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ گھر بہت بڑی چیز ہوتی ہے میرے بھائی۔ انسان کو زندگی میں سکون اگر ملتا ہے تو گھر میں ملتا ہے۔ آپ باہر جتنی بھی عیش و آرام سے 5 اسٹار ہوٹل میں رہیں، گھر کی جھوپڑی میں اپنی ماں کے پاس، اپنی بیوی کے پاس، اپنے بچوں کے پاس جو سکون ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ تمہیں سکون ملتا ہے تو تمہارے گھر میں ملتا ہے، کیونکہ اسی گھر کے اندر تمہارے بچے ہوتے ہیں۔ اور بچے کیسے ہوتے ہیں میرے بھائی؟ اللہ کے پیارے نبی منبر پہ خطبہ دے رہے، جمعہ کا خطبہ دے رہے، آپ کے نواسے حضرت حسن و حسین سرخ رنگ کا، جس رنگ کا میں اس وقت ابھی آپ کے سامنے بلیزر پہنے ہوں، جیکٹ پہنے ہوں، یہی سرخ رنگ تھا، لال رنگ تھا، اسی لال رنگ کا جوڑا پہن کر کے اللہ کے پیارے نبی کے یہ بچے اور نواسے مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ اور یہ گرتے پڑتے معصوم بچے ہیں 4-5 سال کے، یہ پھسلتے ہوئے نبی اکرم کے سامنے آتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے جمعہ کا خطبہ روک دیتے ہیں، اپنے دونوں نواسوں کو اپنی گود میں اٹھاتے ہیں، اپنا خطبہ روک کر کے اپنے بچوں کو گود میں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں او لوگو، اللہ نے قرآن میں کتنی سچی بات کہی ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، او لوگو تمہارا مال بہت بڑا فتنہ ہے اور تمہاری اولاد بہت بڑا فتنہ ہے۔ او لوگو اپنے ان نواسوں کو دیکھ کر کے محمد رسول اللہ اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکے، اپنا خطبہ روک کر کے اپنے بچوں کو دلار کرنے لگے۔ بچے تو وہ چیز ہوتے ہیں میرے۔ اللہ کے نبی ایک مرتبہ حضرت حسن کو چوم رہے تھے، ایک دیہاتی بیٹھا تھا،
اس نے کہا اے اللہ کے نبی آپ بچوں کو چوم رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے کہا ان لی عشرۃ من الاولاد، میرے 10 بچے، میں نے آج تک کبھی کسی بچے کو نہیں چوما، کسی بچے کو پیار نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اولا املک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا؟ بچوں سے پیار کرنا، بچوں کو چومنا، بچوں کو گود لینا، بچوں کو کھلانا، یہ میرے نبی کی سیرت ہے میرے بھائی۔ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں گھر میں بڑے خوخار ٹائپ کے ہوتے ہیں، مسکرا دے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا احسان کر دیا انہوں نے، مسکرا دیا، ایک دم کھڑوس بن کر کے گھر میں آتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں صاحب میرے بچے تو مجھے دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، میری بیوی مجھ کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے آپ کی بیوی آپ کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے، میرے نبی کی سیرت نہیں ہے۔ میرے نبی کی سیرت یہ ہے کہ بچے آپ کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتے تھے، بیوی آپ کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتی تھی، تو گھر میں سکون ملتا ہے ہم کو۔ اور گھر کے اندر گھر والی ہے، اور گھر والی کا کیا کہنا۔ اچھا ہم یہ بولتے رہتے گھر والی، بھئی گھر تو ہمارا ہے نا، بیوی کا گھر کیسے ہو گیا؟ کبھی کبھی شوہر لوگ غصے میں بیوی سے کیا بولتے ہیں، زیادہ بولی گی تیرے گھر بھیج دوں گا۔ بیوی کے مائکے کو اس کا گھر کہا جاتا ہے، اور شوہر کا جو گھر ہوتا ہے اس کو بیوی کی سسرال کہا جاتا ہے۔ آج سے کریکشن کر لو، اس غلطی کی اصلاح کر لو۔ شادی کے بعد عورت جس گھر میں آئی ہے وہ اس کا گھر ہے، اور یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ اس کا گھر ہے۔ اور ہم لوگ تو بغیر دلیل کے بات نہیں بولتے، دلیل میں دے دیتا ہوں قرآن سے۔ قرآن کا 22واں پارہ کھولو، بالکل اسٹارٹنگ میں آپ کو یہ آیت مل جائے گی، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں کے اندر رہا کرو۔ گھر تو نبی کا تھا، کمرہ تو نبی کا بنایا ہوا تھا، مگر قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کی بیویوں سے کہا اپنے گھروں میں رہا کرو، یہ نہیں کہا اپنے شوہر کے گھر میں رہا کرو۔ پتہ یہ چلا کہ گھر تو بیوی کا ہوتا ہے۔ عورتیں خوش ہو جائیں، گھر تو تمہارا ہے، یہ شوہر بیچارہ کرایہ دار ہے۔ یہ 24 گھنٹے میں آپ غور کریں، بیوی 24 گھنٹے میں کبھی کوئی کام سے چلی گئی، مارکیٹ چلی گئی، کوئی کسی کے یہاں رشتہ داری میں چلی گئی، ورنہ 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے 22 گھنٹے تو بیوی گھر میں رہتی ہے۔ شوہر کتنے گھنٹے رہتا ہے بھائی؟ شوہر رات میں سوتا ہے گھر میں، دن میں کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، نوکری کے لیے باہر رہتا ہے، اس کا تو بہت کم ٹائم گھر میں ہوتا ہے۔ اس لیے گھر کی اصل ملکہ تو بیوی ہے، اس لیے عورت کو گھر والی کہا جاتا ہے، اور بالکل صحیح کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی عورت کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جب تم کو اپنے گھر کی اصلاح کرنی ہے، گھر کو بہتر بنانا ہے، تو گھر والی اچھی لانا۔ مجھ سے پہلے شاید کوئی عالم دین تقریر کر رہے تھے اولاد کے اوپر، اولاد کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، اولاد کو کیسے سدھارنا چاہیے، اس پر تقریر کر رہے تھے۔ میں تھوڑی بہت بنگلہ مجھے بھی آتی ہے، اولپو بنگلہ ہمیں بجھتے پاری، تھوڑی تھوڑی ہم بھی سمجھتے ہیں، تو اس سے ایسا محسوس ہوا کہ اولاد کی تربیت پر وہ بول رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اولاد کی تربیت کا تعلق، ابھی اولاد دنیا میں نہیں آئی ہے، آپ کا رشتہ تلاش کیا جا رہا ہے، اولاد کی تربیت تو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ کی ماں آپ کے لیے رشتہ تلاش کرنے جائے تو بول دو اپنی ماں سے کہ ماں غریب گھر کی بچی لے آنا، تھوڑی شکل و صورت 19 ہو لے آنا، بہت اونچا خاندان نہ ہو لے آنا، مگر ماں دیندار بیوی میرے لیے لانا، نیک بیوی میرے لیے لانا، کیونکہ میرے بچوں کی ماں نیک ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربعین، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں۔ لمالہا، مال دیکھا جاتا ہے۔ ڈومریا والے کیا دیکھتے ہیں؟ بولو بھائی، ہیں؟ اپاچی دیکھتے ہیں؟ ہاں اب یہ سب بھی چل رہا ہے بھائی۔ اب تو شادی ہوتی ہے لڑکوں سے پوچھا جاتا ہے کیا ملا تم کو، 4 ویلر ملا کہ 2 ویلر، جتنا یعنی لڑکا جتنا اچھے پوسٹ پر ہے، اگر سرکاری نوکری ہے تب تو کیا پوچھنا ہے، ماشاءاللہ، تو رشتے تو چل کے اس کے گھر آتے ہیں۔ اور بیچارہ اگر تھوڑا کم کما رہا ہے تو کم اس کو ملے گا، لیکن ملے گا۔ بیٹا پیدا ہوتا ہے نا، ماں باپ خوش ہو جاتے، ڈالر آیا ہے، ڈالر، اس کو جب چاہے تب کیش کر سکتے ہیں۔ مال آج لڑکیوں اور لڑکوں کی شادی کو ہم نے تجارت بنا دیا، سودا ہو رہا ہے لڑکوں کا۔ اور علماء
میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو عالم ہیں، ان کی بھی شادی ہوتی وہ بھی جہیز لے رہے ہیں، ان کے باپ بھی ان کا سودا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں شرمانی چاہیے ہمیں۔ نبی کے دور میں کبھی کسی دلہے سے یہ نہیں پوچھا گیا تجھے جہیز میں کیا ملا۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام عبد الرحمن بن عوف ہے۔ مکہ سے مدینہ آتے ہیں، خالی ہاتھ آتے ہیں، بالکل خالی ہاتھ آتے ہیں، ان کے پاس کوئی دولت نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے ان کو بھائی بنایا حضرت سعد بن ربیع کا۔ سعد بن ربیع انصاری صحابی، حضرت عبد الرحمن مہاجر صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کے بھائی بھائی بنا دیا۔ اب ذرا غور سے سننا میرے بھائیوں، کتنے خوددار تھے صحابہ۔ ہمیں تو اگر فری میں کوئی مال ملے ہم تو لوٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، صحابہ کتنے خوددار تھے ذرا اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں۔ حضرت سعد بن ربیع انصاری کہتے عبد الرحمن میرے نبی نے تجھ کو میرا بھائی بنا دیا ہے۔ اے عبد الرحمن یہ میرا گھر ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میرے کھجوروں کے باغات ہیں۔ اے عبد الرحمن آ جاؤ میں بٹوارا کر لیتا ہوں، آدھا گھر تیرا آدھا گھر میرا، آدھا کھیت تیرا آدھا کھیت میرا، آدھا باغ تیرا آدھا باغ میرا۔ اے عبد الرحمن ابھی تو نیا نیا مدینے میں آیا ہے، ابھی تیری شادی ہونا مشکل ہے، ابھی تجھے رشتہ ملنا مشکل ہے۔ اے عبد الرحمن میری 4 بیویاں ہیں۔ اب یہ شوہروں کے کان کھڑے ہو گئے، مولوی صاحب 4 بیویاں ہیں، ہمارے پاس تو ایک ہے، بڑی مشکل سے ایک ہے۔ کئی نوجوان تو اپنے دل کا دکھڑا بیان کر رہے تھے، مولوی صاحب ہم دوسری کرنا چاہتے ہیں مگر بڑا ڈرتے ہیں، بیوی پتہ نہیں کیا کرے گی، سسرال والے کیا کریں گے۔ دوسری شادی کو گناہ بنا دیا گیا۔ شادی شدہ مردوں کے کتنے ناجائز تعلقات ہیں، ذرا سماج پہ نظر اٹھا کے دیکھو۔ کتنی عورتوں کے ناجائز تعلقات ہیں، ذرا نظر اٹھا کے دیکھو۔ یہ سماج ہم نے کہاں پہنچا دیا میرے بھائی؟ جو چیز جائز ہے اس کو ہم نے گناہ بنا دیا، اور جو ناجائز اس کو فیشن بنا دیا۔ اگر کوئی مرد اس لائق ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس دولت ہے، وہ 2 بیویوں کو رکھ سکتا ہے، ان کے درمیان انصاف کر سکتا ہے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ آپ نے اس کو جرم بنا دیا، گناہ بنا دیا۔ مجھے تو صحابہ کرام کی فہرست میں کوئی صحابی ایسے نظر نہیں آتے جن کی صرف ایک بیوی ہو۔ صحابہ کے یہاں عام تھا 2 3 4 نکاح وہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں گناہ بنا دیا گیا میرے بھائی۔ اور بیویاں عورتیں ماشاءاللہ ان کو تو اتنا نیگیٹو ان کے دماغ میں ڈال دیا گیا، ارے تیری سوتن آ جائے گی تو تیرا سب کچھ بڑھ جائے گا، تیرا گھر بڑھ جائے گا، پھر شوہر تجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ یہاں تک بیویاں کہہ دیتی ہیں کہ اگر آپ مجھ سے سچی محبت کرتے ہیں آپ کبھی دوسری شادی کا نام مت لیجئے گا۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زیادہ نکاح کیا ہے، کیا اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے محبت نہیں کرتے تھے؟ تو کہتی ہے وہ نبی کی بات تھی، ان کی بات مت کیجیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آفر کرتے ہیں حضرت سعد بن ربیع، اے عبد الرحمن میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزر جانے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لینا، آپ کا گھر بھی بس جائے گا، آپ کو پراپرٹی بھی دے رہا ہوں، آپ کو کھجوروں کا باغ بھی دے رہا ہوں، نوکری بھی مل رہی ہے، چھوکری بھی مل رہی ہے، سارا گھر سیٹ ہو رہا ہے۔ مگر عبد الرحمن کتنے خوددار تھے میرے بھائیوں، کہنے لگے بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اے سعد بن ربیع اللہ تیرے مال میں برکت دے، اللہ تیرے پریوار میں برکت دے۔ اے سعد بن ربیع مجھے تیری بیوی سے میں نہیں چاہتا تیرا گھر ٹوٹ جائے اور میرا گھر بن جائے، میں نہیں چاہتا تیرے گھر کا آدھا حصہ میں لے لوں۔ اے سعد بن ربیع میں تو بزنس مین آدمی ہوں، میں تو تاجر آدمی ہوں، مجھے تو کاروبار کرنا آتا ہے، مجھے مارکیٹ کا پتہ بتا دو، مجھے بازار کا پتہ بتا دو، میں اپنے پیر پہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ اور دنیا کی نظروں نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف نے حلال بزنس کیا، حلال تجارت کی، گھی اور پنیر کا کاروبار انہوں نے شروع کیا، اور کچھ دنوں میں اللہ نے اتنی برکت دی، انہوں نے ایک انصاری لڑکی سے شادی کی، اور جب شادی کی تو بیوی کو مہر میں انہوں نے کیا دیا؟ سونے کی کھجور کی گٹھلی کے برابر انہوں نے سونا دیا۔ اور اس زمانے میں جب شادی ہوتی تھی تو عورتیں خوشبو لگاتی تھی، وہ زرد رنگ کی خوشبو ہوتی تھی، اور اگر دلہا کے کپڑے پر وہ خوشبو مل جائے تو سمجھ جاؤ اس کی شادی ہوئی ہے۔ وہ شداد کی جب نکالی گئی، سیر باغ ارم کی نہ اس کو ملی، ہاتھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا، ہاتھ ملتا گیا اور یہ کہتا گیا،
ایسی جنت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج 2023 کی آخری رات ہے۔ آج رات پوری دنیا میں جتنی شراب پی جائے گی، جتنا زنا ہوگا، جتنی حرام کاریاں ہوں گی، شاید سال میں کبھی نہیں ہوئی، جبکہ انسان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ آج کی رات پوری گزار سکے گا کہ نہیں۔ وہ اگلے 1 منٹ، اگلے 1 گھنٹے کی گارنٹی نہیں لے سکتا، اور انسان نیا سال منا رہا ہے۔ یہ آخری شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں۔ ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن، ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن، کیا پتا کب کہاں روح پرواز ہو۔ ہم نے مانا اجل آئے گی ایک دن، کیا پتا کب کہاں روح پرواز ہو، کیا پتا کب کہاں روح پرواز ہو۔ ہے مقدر تو مل جائے 2 گز زمیں، ہے مقدر تو مل جائے 2 گز زمیں، ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ فکر عقبا کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، رات کے تقریباً 1:15 بج رہے ہیں، اور سردی امید سے زیادہ ہے۔ زبردست کوہرا پڑ رہا ہے، لیکن یہ آپ حضرات کی دین سے محبت ہے، علماء سے محبت ہے، قرآن و سنت سے محبت ہے کہ آپ حضرات اتنی تکلیف اور سردی اٹھا کر کے بھی پنڈال کے نیچے بیٹھے ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں بھی اچھی خاصی تعداد میں بیٹھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ اب تک علماء نے جو بیانات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔ میرے بھائیوں، آج کی تقریر میں قرآن کریم کی ایک آیت سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک حکم دیا ہے، اسی حکم کے اوپر ہم غور کریں، اور آج کی میری پوری تقریر کا خلاصہ اسی ایک آیت کے اندر موجود ہے۔ آئیے پہلے اس آیت کو پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن کا 28واں پارہ، معاف کیجئے، قرآن کا 28واں پارہ، سورہ تحریم، آیت نمبر 6۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ جب قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے تو تھوڑا کان کھڑا کر لیجیے۔ بھئی قرآن کا ہر حکم ہم سب کے لیے، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے۔ جب اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہے تو اس کا مطلب یہ کہ اے میرے ایمان والے بندوں، متوجہ ہو جاؤ، بی اٹینشن، دھیان سے سنو، تمہارا رب تمہیں پکار رہا ہے، تمہارا رب تم سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ بھئی ایک باپ ہے، وہ جب اپنے بچے سے کہتا ہے کہ اے میرے بچے تو ادھر آ، اس کے پیار بھرے لہجے کو سن کر کے بچہ دوڑا دوڑا جاتا ہے کہ میرا باپ مجھے پکار رہا ہے، کسی اور کو نہیں پکار رہا ہے۔ ایک ماں ہے، جب وہ اپنے بیٹے کو بلاتی ہے کہ اے میرے بیٹے، تو بیٹا دوڑا دوڑا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اربوں خربوں بندوں میں جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے مخاطب کرے تو ہر ایمان والے کے کان ہی نہیں، اس کا دل اور دماغ بھی حاضر ہو جانا چاہیے کہ میرا رب ہم سے کچھ کہہ رہا ہے۔